بائٹنگ کیا چیز ہے؟ یعنی ناخنوں کو چبانا. یہ ایک ایسی ہیبٹ ہے جو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ بچے بڑے مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے نا اپنے ناخنوں کو چبا رہے ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے جو بال جو ہیں وہ پلکنگ کر رہے ہوتے ہیں اوپر سے جو ہے نا ایسا ایسا وہ ایک ایک بال توڑ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ وہ مطالعہ میں مصروف ہیں. اور اکثر یہ دیکھا ہے کہ کوئی بھی کسی سوچ میں مگن ہے تو وہ ساتھ اپنے ناخنوں کو چبا رہا ہے. بعض دفعہ کوئی سٹریس ہو تو اس وقت بھی وہ نیل بائٹنگ کر رہا ہوتا ہے. نیل بائٹنگ جو ہے وہ ایک ایسی مطلب کہہ لیں کہ غلط ایک عادت ہے کہ جس کی وجہ سے جو آپ کے ناخن ہیں وہ بھی خراب ہو جاتے ہیں, آپ کے دانت جو ہیں ان میں بھی انفیکشن پیدا ہو جاتا ہے اور منہ کے اندر انفیکشن پیدا ہو جاتا ہے, پیٹ میں کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں اور معدہ خراب ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ جو ٹیشوز ہوتے ہیں ناخن کے ارد گرد کے وہ انفیکٹڈ ہو جاتے ہیں اور ان کے اندر جو ہے وہ پس پڑ جاتی ہے اور وہ جو ہے وہ پھول جاتے ہیں, سوج جاتے ہیں, سرخ ہو جاتے ہیں اور آپ کسی کے ساتھ ہاتھ ملانے یا آپ کسی کو اپنے ہاتھ دکھانے کے قابل نہیں رہتے ہیں. ہاتھ دکھانے سے مراد یہ نہیں کہ آپ اپنی قسمت کا کوئی ہاتھ دکھانا ہے تو جس کے لیے جو ہے نا آپ کو شرمندگی ہوگی. قسمت تو بدلنے والے اللہ تعالیٰ ہیں. بہرحال یہ بات ایک الگ سے ہے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ نیل بائٹنگ کی جو ہیبٹ ہے یہ عام طور پر سٹریس کی وجہ سے یا کسی جو ہے وہ خوف کی وجہ سے یا کسی ڈپریشن کی وجہ سے, انزائٹی کی وجہ سے یہ اکثر لوگوں میں پیدا ہو جاتی ہے. اور دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ عورتوں کی نسبت یہ مردوں میں زیادہ ہوتا ہے. اصل میں یہ ہے کہ عورتوں کو اپنے ناخنوں کا ویسے بھی بڑا خیال ہوتا ہے کہ کہیں خراب نہ ہو جائیں. اور ایک ایج ہے جو 18 سے 22 سال ہے, اس کے اندر خواتین کو بھی اور مردوں کو بھی زیادہ ہوتا ہے یہ. اور عام طور پر یہ 30 ایئر کے بعد جو ہے یہ مرض جو ہے وہ خود بھی ختم ہو جاتا ہے. لیکن بعض دفعہ یہ مرض جو ہے وہ ساری عمر بھی ساتھ چل سکتا ہے اور اس کی ریشو بہت کم ہوتی ہے. اور بعض دفعہ یہ بچپن سے بھی شروع ہو کر جو ہے وہ ساری عمر ساتھ رہتا ہے اور بعض دفعہ بچپن میں یہ موجود ہوتا ہے لیکن نو عمری میں یا جوانی میں یہ خود ہی ختم ہو جاتا ہے. تو نیل بائٹنگ کی جو ہیبٹ ہے اس کے نقصان تو اپنی جگہ پہ بے شمار ہیں اور اس کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں بھی پھیلتی ہیں اور اس کا ہومیوپیتھک میں علاج بھی بہت اچھا موجود ہے. لیکن میں آپ سے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ اس عادت کو ختم کرنے کے لیے ہم وہ کون سی احتیاطی تدابیر اختیار کر سکتے ہیں جن کے ذریعے سے اس عادت سے ہم چھٹکارا پا سکتے ہیں. اگر آپ کو نیل بائٹنگ کا مسئلہ ہے, اگر آپ دانتوں میں اپنے ناخنوں کو چباتے رہتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنے اگر آپ خود ہیں یا اگر کوئی بچہ ہے تو اس کے اوپر کوئی بدذائقہ چیز جو ہے اپنے ناخنوں پر لگا لیں کہ جو آپ کو وہ بٹر ٹیسٹ آئے, اس کا کوئی ترش ہو, کوئی کڑوی ہو, تو اس کی وجہ سے جو ہی آپ منہ میں اپنے دانت کو چبانے لگیں تو وہ جب اس کا ذائقہ آئے تو آپ کو خیال آ جائے کہ بھی یہ تو میں نے نہیں چبانے اور آپ کو وہ کڑوی بھی چیز لگے. مثلا یہ نیم کا پانی, نیم کے پتے, یہ بھی بڑے اچھے اس حوالے سے ہوتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے یہ کام ہو سکتا ہے کہ وہ ان کا سائیڈ افیکٹ بھی نہیں ہے. اور بھی بہت ساری ایسی جو کڑوی چیزیں ہوتی ہیں لیکن ان کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ گلوز یوز کریں. گلوز میں ظاہر ہے کہ اب آپ کے ناخن سامنے نظر ہی نہیں آئیں گے تو کیسے چبائیں گے, اور پھر بھی یاد بھی آ جائے گا آپ کو کہ میں نے یہ نہیں چبانا ہے اس کو ناخن کو. اور اس کے علاوہ اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں کو کسی کام میں مصروف رکھیں, اور اگر ہاتھ مصروف نہیں رکھ سکتے ہیں تو منہ کو مصروف رکھیں. مثلا منہ کو مصروف رکھنے کے لیے یہ ہے کہ آپ چینگم جو ہے وہ چبا سکتے ہیں, گم کو منہ میں ڈالا ہوا ہے اور چبا رہے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ مصروف ہے آپ کا منہ, یا کسی کے ساتھ آپ باتیں کر رہے ہیں اس سے منہ مصروف ہے تو اس کی وجہ سے آپ میں ظاہر ہے وہ آپ کو جب اپنے دانتوں میں اپنی انگلی کو ڈالیں گے تو آپ کو وہ چیز جو ہے رکاوٹ بنے گی تو آپ خود ہی جو ہے نا اس کو چھوڑ دیں گے. سٹریس سے, انزائٹی سے بچنے کی کوشش کریں. یہ بھی ایک اچھا طریقہ کار ہے کہ آپ جب اس چیز سے بچتے ہیں پھر آپ یہ دیکھیں کہ آپ ہمیشہ کوشش کریں کہ آپ جب بھی کسی محفل میں ہیں یا کہاں ہیں تو اپنی توجہ جو ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ رکھیں تاکہ آپ کو یہ احساس ہو کہ اگر میں نے وہ مجھے دیکھ رہا ہے یا میں اس کو دیکھ رہا ہوں تو میں نے منہ میں انگلی ڈالی ہوئی ہے تو یہ لوگ دیکھ کر مجھے کیا کہیں گے.
تو اس طریقے سے اگر آپ یہ تدابیر اختیار کرتے ہیں تو ناخن چبانے سے بچ سکتے ہیں. یہ جو مرض ہے اس کے ذریعے سے بہت سارے دیگر امراض جو ہیں اس عادت سے، بلکہ اس ہیبٹ سے بہت سارے دیگر امراض پیدا ہو جاتے ہیں. تو ان امراض سے بچنے کے لیے آپ بہتر یہ ہے کہ یہ عادت کو ہی چھوڑ دیں. لیکن اگر آپ کسی وجہ سے یہ چھوڑ نہیں پا رہے ہیں تو پھر ہومیوپیتھک علاج کروائیں. اللہ کے فضل سے ہومیوپیتھک علاج کے ذریعے سے نیل بائٹنگ جو ہے وہ بالکل ختم ہو سکتی ہے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.